جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اس سے بہتر انداز میں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی سمك السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ثم الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم، ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم، ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، صلوات محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے باز بلند سلام۔ حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جلائی کے حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جلائی کے درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جلائی کے نفرت و لعنت ہے۔ اللہ نے اس ملت کو توجہ ہے حضور، مجلس بہت دیر سے شروع ہے، میرے حصے کی عبادت کی ابتدا اس جملے سے ہوا چاہتی ہے، تو پہلا جملہ آپ کی توجہات کے حصول کے لیے تبرکاً عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے اس ملت کو ہادی وہ دیے کہ ان ہادیوں میں سے جسے دیکھیں وہی وجہ اللہ نظر آتا ہے۔ دنیا کے راہبروں کا مجھے تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ کسی کا تذکرہ کریں تو نحوست آتی ہے، کسی کا کریں تو مذمت ہوتی ہے، کسی کا کریں تو اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے، پر میرے ہادی وہ ہیں جنہیں دیکھیں تو دیکھنا عبادت ہے، جنہیں سنیں تو سننا عبادت ہے۔ موازنہ بنتا ہی کوئی نہیں کسی کا ان کے ساتھ، اس لیے میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں میری ملت کو ناز ہے کہ اس ملت کو اللہ نے ہادی وہ دیے کہ ان ہادیوں میں سے جسے دیکھیں وہ وجہ اللہ بھی ہے، وہ ید اللہ بھی ہے، وہ عین اللہ بھی ہے، وہ لسان اللہ بھی ہے۔ واحد ملت ہے، ملت تشیع۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کوئی ٹائم کی کوئی ہے لیمٹ؟ کتنا سا پڑھ لو؟ صرف پھر تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا چلیں ایک چیز پڑھوں گا، میں مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا چونکہ ظاہر ہے سب کو وقت کے امام کی بارگاہ میں حاضری لگوانا ہے، تو میں صرف ایک چیز ہی پڑھ پاؤں گا، ایک حصہ ہی مجلس کا ہوگا۔ میرے سامعین گرامی،
واحد ملت ہے ملت تشیع، کہ جس ملت کے ہادیوں کو دیکھیں تو دیکھنا عبادت ہے، انہیں سنیں تو سننا عبادت ہے، انہیں سوچیں تو سوچنا عبادت ہے۔ بات یہاں تک نہیں، میرے چوتھے مولا سید سجاد فرماتے ہیں میرے دادا جان کے چہرے کو دیکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، میرے دادا علی کے ہاتھوں کو دیکھو وہ تو بہت بڑی عبادت ہے۔ فرماتے میرے دادا جان کے قدموں کو دیکھو، ان قدموں کو دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن فرماتے ہیں لیکن جو بندہ میرے دادا جان کے چہرے کو نہیں، ہاتھوں کو نہیں، قدموں کو نہیں، فرماتے ہیں جو بندہ محبت کے ساتھ میرے دادا علی کے صرف نام کو دیکھے، کیا بات ہے۔ فرماتے ہیں محبت کے ساتھ جو میرے دادا جان کے صرف نام کو دیکھے، ضامن بنتا ہوں وہ جب تک خلوص کے ساتھ میرے دادا علی کے نام کو دیکھتا رہے گا، اللہ تب تک اس کے کیے ہوئے گناہوں کو مٹاتا رہے گا۔ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں جس علی کا نام دیکھنے سے گناہ مٹتے ہو، اللہ جانے اس علی کا چہرہ دیکھنے سے کیا ملتا۔ لے بغیر کسی تمہید کے ایک امامت ہے، ایک ولایت ہے۔ امامت ایک منصب ہے، ولایت ایک رتبہ ہے۔ منصب اور ہوتا ہے، رتبہ اور ہوتا ہے۔ منصب پر آنے کی شرطیں اور ہیں، رتبے پر آنے کی شرطیں اور ہیں۔ منصب پر آنے کے لیے طہارت شرط ہے۔ اتنے خوبصورت سامعین میرے سامنے تشریف فرما، منصب پر آنے کے لیے طہارت شرط ہے۔ طہارت پھر تین قسم کی ہے، ایک طہارت نسبی ہے، ایک طہارت فقہی ہے، ایک طہارت وجودی ہے۔ منصب پر آنے کے لیے طہارت فقہی میرٹ نہیں، طہارت وجودی درکار ہے۔ میں بہت سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ جملہ کہوں گا، بندہ ساری زندگی وضو کی حالت میں گزار دے، وہ صاحب تقویٰ تو ہو سکتا ہے، صاحب منصب نہیں ہو سکتا۔ شاباش، کیا بہت خوبصورت، میری توقع سے زیادہ خوبصورت توجہ میرے خوبصورت سامعین نے کر لی۔ میرے سامعین گرامی، منصب پر آنے کے لیے اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ساری زندگی وضو کی حالت میں نے گزاری، وہ صاحب تقویٰ تو ہوگا، وہ صاحب منصب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ منصب پر آنے کے لیے طہارت فقہی میرٹ ہی نہیں ہے، اس کے لیے طہارت وجودی درکار ہے۔ کیا مطلب؟ سادہ لفظوں میں کہوں کہ جو وضو اور غسل کے بعد پاک ہو اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو غسل سے پہلے پاک ہو اسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ اگر یہ وعدہ میرٹ ہے کسی میں، اگر یہ طہارت ہے کسی میں تو لے آئے۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں دنیا کے اندر اس وقت 4200 مسالک موجود ہیں، ان 4200 میں سے صرف اس مسلک تشیع کو پیچھے کریں، باقی 4199 مسالک مل جائیں سارے، ایک لے آئیں۔ لیکن جس کو بھی منوانا ہے پہلے طہارت وجودی دکھانا پڑے گی۔ طہارت وجودی ہوتی کیا ہے؟ سامعین گرامی، میں اسی پہ اب تھوڑی سی گفتگو، چکے منصب امامت پر آنے کے لیے جہاں علم شرط ہے، علم پھر 8 قسم کا ہے۔ علم بالقوہ ہے، علم بالفعل ہے، علم حصولی ہے، علم حضوری۔ پریشان تو ایسے ہو رہے جیسے ہم میں سے کسی نے کوئی دعویٰ امامت کیا ہوا ہے، وہ میرٹ سے نیچے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ موالیہ نے حیدر کرا رہا ہے، میں میرٹ بتا رہا ہوں، میرے سامعین تعارف کروا رہا ہوں۔ منصب امامت پر آنے کے لیے علم شرط ہے۔ علم کی 8 قسمیں۔ کون سا علم درکار ہے؟
علم حصولی میرٹ نہیں. میں ڈیفائن کروں تو میرا جتنا وقت سید نے دیا ہے وہ سارا اسی میں نکل جائے گا. میں بس تھوڑا سا تعارف کروا لوں منصب امامت کا اور ایک روایت پڑھوں گا اور آپ سے طالب دعا. میرے سامعین گرامی، منصب امامت پر آنے کے لیے علم شرط ہے، پر کون سا علم؟ علم بالقوہ نہیں، علم حصولی نہیں، علم بالاحکام نہیں. منصب پر آنے کے لیے علم بالفعل درکار ہے. منصب پر آنے کے لیے علم بالموضوعات درکار ہے. چلو میں بہت سادہ لفظوں میں کہوں میرے سامعین گرامی، جس کا علم کبھی آئے کبھی جائے، یہ علم میرٹ ہی نہیں ہے. جو پیدا ہو تو جاہل پیدا ہو. میں آپ سب اس وقت 8 ارب انسانوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو پیدا ہو اور علم لے کے آیا ہو. ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے. لہذا جس کا علم جو پیدا ہو اور جاہل لا علم پیدا ہو، پھر مفکر بن گیا، پھر ڈاکٹریٹ کر لیا، پھر سر میں چوٹ لگ گئی، علم پھر ختم ہو گیا، پھر صحت یاب ہو گیا، پھر علم حاصل کیا، پھر ملک الموت نے آ کے دبوچ لیا، علم پھر ختم ہو گیا. جس کا علم کبھی آئے کبھی جائے اسے رضی اللہ کہتے ہیں. اور جو شکم مادر میں ہو پھر بھی قرآن سنائے اسے ولی اللہ کہتے ہیں. یہ علم بالفعل ہے. اللہ اکبر. جس طرح منصب کا ایک میرٹ ہے، اس طرح رتبہ ولایت کا بھی میرٹ ہے. میرے سامعین گرامی، منصب پر آنے کے لیے طہارت شرط ہے. طہارت کون سی؟ طہارت فقہی نہیں، وضو والی طہارت اس کا میرٹ نہیں ہے، غسل والی طہارت اس کا معیار نہیں ہے. اس کے لیے طہارت وجودی شرط ہے. اسی طرح رتبہ ولایت پر آنے کا بھی ایک معیار ہے. کیا؟ رتبہ ولایت پر آنے کے لیے یا وجہ اللہ ہونا شرط ہے یا عین اللہ ہونا شرط ہے. وجہ اللہ، عین اللہ. میں نے یہ 2-3 سال میں تقریباً تو ایک چیز بیان کی ہوئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ایسے ہماری خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ ہم اٹھتے بات میں ہیں وہ ذہن سے پہلے اتار دیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، خوب. اگر آپ کو یاد ہے، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، اور ذہن نے رکھیں یہ وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، ید اللہ، صدر اللہ. یہ 40 سال کے بعد آپریشن کروا کے نہیں بنتے. نہ یہ بہت بڑی توہین ہے. یہ میرے نبی کی بڑی توہین ہے جو بندہ یہ کہے کہ میرے مصطفیٰ آپریشن کروا کے نبی بنے. سامعین گرامی، جو آپریشن کروائے اور پھر کسی منصب پہ آئے وہ کوئی ڈاکو تو ہو سکتا ہے، نہ نبی اللہ ہے نہ ولی اللہ ہے. اس کے لیے شرط ہے. کیا میرٹ ہے؟ جبرائیل تو بہت بعد کی چیز، صحیح بات، حقیقت پہ مبنی. اور یہ میرا جملہ نہیں. جناب سیدہ جب دربار میں گئی تھی نا، یہ صرف فدق مانگنے نہیں گئی، یہ رسالت بچانے گئی ہیں، یہ ولایت کی مدافعہ بن کے گئی ہیں، یہ توحید کا دفاع کرنے گئی ہیں، یہ شریعت بچانے گئی ہیں، یہ حجاب اللہ بن کے گئی ہیں. ذہن میں رکھنا، حجاب اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نعوذ باللہ کہ ان کی چادر میں آ کے چھپ جائے. میرے علی مولا نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کے پہلے صفحے پہ فرماتے ہیں، من قال فیما فقد ضمنہ، جس نے اللہ کے لیے یہ نظریہ رکھا کہ اللہ کسی چیز کے اندر ہے، اس نے اللہ کو اس چیز کا جز بنا دیا. تو جز چھوٹا ہوتا ہے، کل بڑا ہوتا ہے. جو کسی سے چھوٹا ہو جائے وہ ملا تو ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا. حجاب اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے. حجاب اللہ، حجاب کس کو کہتے ہیں؟ الحائل الحاجز المانع بین الشیئین عن طلاق شیئین.
ایسی دو چیزیں جو آپس میں مل سکتی ہوں، اکٹھی ہو سکتی ہوں، پر ان کے ملنے سے پہلے ان دونوں کے درمیان میں ایک تیسری چیز حائل ہو کر ان دونوں ملنے والی چیزوں کو آپس میں ملنے نہ دے، ملنے سے پہلے جدا رکھے، اس درمیان میں حائل ہو کر روکنے والی تیسری چیز کو عربی کے اندر حجاب کہتے ہیں۔ مستورات کے برقعے کو بھی حجاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غیر محرم کی نگاہ کو ان پر پڑنے سے روک دیتا ہے، لذا اگر تو نگاہ کو روک رہا ہے تو حجاب ہے، اور اگر اتنا باریک ہے کہ نظر آر پار ہو رہی ہے تو چادر ہے، حجاب نہیں ہے۔ پھر حجاب نہیں ہے۔ حجاب کیا ہے؟ حجاب کی تعریف اس پر صادقتا پائے گی جب وہ دو چیزیں جو آپس میں مل سکتی ہوں پر ان کے ملنے سے پہلے ایک تیسری چیز ان دونوں کے درمیان میں حائل ہو کر انہیں ملنے سے پہلے روک دے۔ اس روکنے والی، حائل ہو کر درمیان میں روکنے والی تیسری چیز کو عربی میں حجاب کہا جاتا ہے۔ اب یہاں میں اگر اس کی وضاحت دوں تو سارا ٹائم اس پہ نکل جائے گا، 6 7 8 منٹ میرے پاس ہے، میں اسی میں چاہوں گا اسی کو سن لے۔ میرے سامنے گرامی، حجاب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ بی بی کی چادر میں چھپا ہوا ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ منبر رسول پر بیٹھ کر یہ جملہ پوری ذمہ دیانتداری کے ساتھ امام زمان پر کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ میں گواہی، ایمانی گواہی دے رہا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ بی بی کی چادر میں چھپا ہوا ہے، اتنا جملہ وہ کہے گا صرف تشیع سے نہیں نکلے گا، اسلام سے نکل جائے۔ صرف ایمان سے نہیں نکلے گا، صرف ایمان سے نہیں نکلے گا، اسلام سے نکل جائے گا، یہودیت میں چلا جائے گا، کیونکہ اس سے خدا کی تجسیم ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ قوم یہود پہلی قوم ہے جس نے خدا کی تجسیم کا نظریہ اپنایا ہے۔ لیکن اگر میرے منبر پہ آ کے میری ملت کو، میری قوم کا پیسہ لے کر میری قوم کے ایمان کو لوٹے تو ہم لوٹنے نہیں دیں گے۔ اسے حجاب سمجھ لے۔ تو حجاب اللہ کیا ہے؟ حجاب ذہن میں ہے میرے سامنے؟ حجاب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، مثلا سید سجاد کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا یا ابن رسول اللہ میرے ہاں اولاد نہیں، دعا فرمائے اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جا کثرت کے ساتھ استغفار کر، اللہ تجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ ایک وہ نکلا تو ایک اور آیا، اس نے کہا مولا غربت بہت زیادہ ہے، دعا فرمائے اللہ مجھے رزق وسیع عطا فرمائے۔ امام فرماتے ہیں جا تو بھی کثرت کے ساتھ استغفار کر، اللہ تجھے رزق وسیع عطا کرے گا۔ وہ نکلا تو 4 بندے دور دراز کے علاقے کے حاضر ہوئے، یا ابن رسول اللہ ہمارے علاقے میں بارش کو نہیں برس رہی، زمینیں بنجر ہو چکی ہیں، مولا قحط کا موسم سما بن چکا ہے، مولا دعا فرمائے۔ فرمایا جاؤ کثرت کے ساتھ تم بھی استغفار کرو، تمہاری استغفار کے نتیجے میں اللہ بارش برسائے گا۔ پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو حمزہ سمالی۔ ابو حمزہ سمالی عام بندہ نہیں ہے۔ 5ویں مولا فرماتے اگر کوئی ہمارے زمانے میں سلمان کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لیا کرے، مثل سلمان کہا۔ 4تھے مولا، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، قرآن کی تفسیر کا درس آل محمد کی نیابت میں وہاں دیتے تھے۔ 4تھے مولا اکثر پیغام بھیج کے بلایا کرتے تھے، اور جب یہ حاضر ہوتے نا میرے امام کی بارگاہ میں تو میرے مولا فرماتے ابو حمزہ جانتے ہو تجھے کیوں بلایا ہے؟ کہ مولا نہیں آپ بہتر، یہ ادب کا تقاضا ہے، مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ سید سجاد فرماتے تھے تجھے دیکھتا ہوں مجھے تسکین ملتی ہے۔ یہ ہے شیعہ، یہ ہے ابو حمزہ سمالی۔ میرے سامنے نگر ابو حمزہ سمالی پاس بیٹھے ہوئے، یا ابن رسول اللہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا مولا بیٹا چاہیے اولاد نہیں رہا، آپ نے کہا استغفار کر۔ دوسرا آیا، اس نے کہا رزق کی تنگی ہے، رزق وسیع اللہ عطا کرے، فرمایا جا استغفار کر۔ 4 بندے انہوں نے کہا مولا بارش نہیں برس رہی، قحط پڑ چکا، زمینیں بنجر ہو گئی، مولا ہمارے لیے دعا فرمایا جاؤ استغفار کرو بارش برس پڑے گی۔ مولا فلسفہ کیا؟ فرمایا فلسفہ قرآن کی آیت ہے، استغفروا ربکم
ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. تم کثرت سے اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. تمہاری استغفار کے نتیجے میں جس کے ہاں بیٹے نہیں اللہ بیٹوں سے اس کی مدد کرے گا. جس کے ہاں رزق نہیں اللہ اسے رزق وسیع عطا کرے گا. جس کے جہاں بارش نہیں برس رہی اللہ وہاں یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ وہاں پہ بارش برسائے گا. اچھا مولا ایمان تو ہو گیا, آپ نے بھی فرما دیا, قرآن کی آیت ہو گئی. فلسفہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں فلسفہ اس کا یہ ہے کہ جب تم کرتے ہو نا گناہ تو تمہارے بعض گناہ تمہاری دعاؤں اور بارگاہ رب العزت کے درمیان ایک حجاب کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. اس کے ہوتے ہوئے تمہاری جو دعا لوہے محفوظ تک جانا تھی وہ نہیں جا سکی, اس نے رستے میں روک دیا. لذا اللہ فرماتا ہے پہلے استغفار کر, تیری استغفار کے نتیجے میں حجاب ہٹ جائے گا, دعا قبولیت کے درجے پہ چلی. شاباش, کیا خوبصورت صاحب ہے. اب سمجھ آئی, ہر جگہ مستورات کا برقع اس کا ایک مصداق ہے. ہر جگہ پر حجاب سے مراد مستورات کی چادر نہیں ہوتی, حجاب اس کا یہ ایک مصداق ہے. اس کے مصادیق گوناگو ہے, وہ اس کی تعریف. ہر وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان آ کر انہیں ملنے سے روک دے. اب آئے, میں بہت تیزی کر رہا ہوں. حجاب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے اتنے حسین انداز میں حجاب اللہ کو ڈیفائن کی, آواز قدرت آتی ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرا حبیب جو جرم پہلی امتوں نے کیے وہی یہ آپ کے ارد گرد والے بھی کر رہے ہیں. پہلی امتوں نے جرم کیا, ہم نے کسی کو ملی مچھلی بنا دیا, کسی کو بندر بنا دیا, کسی کو خرگوش بنا دیا, کسی کو سور میں مس کر دیا. حبیب جرم یہ بھی وہی کرتے ہیں. حق بنتا ہے ان پر بھی ویسا عذاب نازل کیا جائے, لیکن حبیب کرے کیا؟ یہ جرم کرتے ہیں, ہم عذاب کا ارادہ کرتے ہیں. آگے تمہارا وجود نظر آ جاتا, آگے تیرا وجود نظر. اب سمجھ آئی, جو گناہوں کے باوجود امت پر عذاب الہی کو آنے سے روک دے اسے حجاب اللہ کہا ہے. اب 3 منٹ اور دے دے بس, میں بالکل ایک جملہ نتیجہ خیز کہہ کے گفتگو ختم اور مجلس بھی ختم. میرے حصے میرے سامعین, علامہ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں یہ آیت فضیلت اہل بیت کا ایک باب کام کیا, اور اس میں پہلی آیت یہی لکھی, خطاب ظاہراً میرے نبی سے ہے لیکن فضیلت اہل بیت کی وہ ثابت کر رہا ہے. یہ امام کعبہ رہا ہے, شیعوں کے خلاف لکھی گئی کتاب ہے سوائق محرقہ. اس میں لکھتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم, کہتے جب تک رسول موجود رہے عذاب ٹلتا رہا. جیسے ہی نبی کا وجود اٹھ گیا کہ اب گناہ مٹ چکے تھے, کہ اب ظلم نہیں ہو رہے تھے, کہتے ہیں گناہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکے تھے, جرم پہلے سے زیادہ ہو چکے. کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آیا؟ کہتے ہیں کیسے آئے, پہلے رسول کی وجہ سے ٹلتا رہا, اب بطول کی وجہ سے ٹلتا ہے. جیسے نبی حجاب اللہ ویسے فاطمہ زہرا حجاب اللہ. وہ مصداقی پہلو پہ آگے قاعدہ صحیح بیان کیا لیکن مصداقی پہلو پہ آگے یہیں پہ رک گئے. میرا سوال یہاں پہ پھر کھڑا ہوتا ہے کہ بی بی سیدہ بھی تو بابا جان کے 75 یا 95 دن کے بعد شہید ہو گئیں, تو کیا اس کے بعد گناہ مٹ چکے تھے؟ نہیں, گناہ تو پھر بھی جاری تھے. پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ ارے کیسے آئے, پہلے نبی حجاب اللہ, اب علی حجاب اللہ. بس سوال پھر پیدا ہوتا ہے, علی مولا بھی 40 ہجری کو شہید ہو گئے تو پھر گناہ ختم ہو گئے؟ نہیں, ظلم پہلے سے بڑھ چکے تھے. جو تاریخ سے شغف رکھتے ہیں, جو کتابوں کو تھوڑا بہت دیکھتے ہیں, انہیں پتہ ہے, جو مجالس کو توجہ سے سنتے ہیں انہیں علم ہے کہ ظلم پہلے سے بڑھ چکے تھے, گناہ پہلے سے بڑھ چکے تھے. عذاب کیوں نہیں آیا؟ ارے بھائی کیسے آئے, نبی کا بیٹا حسن مجتبی حجاب اللہ بن کر موجود ہے. 50 ہجری میں امام حسن مجتبی کی بھی شہادت ہوں گی, عذاب پھر کیوں نہیں آیا؟ میرا حسین جو موجود ہے. پر 61 ہجری میں سید الشہداء کی بھی شہادت ہوں گی, عذاب پھر کیوں نہیں آیا؟ ظلم کی انتہا ہو چکی. عبداللہ بن زبیر جیسا بدماش, حجاج بن یوسف جیسا بدماش, عبد الملک بن مروان جیسا ملعون, زیادہ ملعون ابن ملعون, وہ منبر پہ آ چکا ہے. ظلم کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں مومنین پہ, عام لوگوں پہ, لیکن عذاب کوئی نہیں آیا. کیسے آئے؟ سید سجاد جو حجاب اللہ
بن کر موجود ہیں، پر 95 ہجری میں سید سجاد کی بھی شہادت ہو گئی۔ عذاب پھر کیوں نہیں آیا؟ گناہ بھی ہو رہے ہیں، ظلم بھی ہو رہے ہیں۔ محمد باقر جو حجاب اللہ، میں بہت تیزی کر رہا ہوں، محمد باقر موجود ہیں کہ 114 ہجری میں امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ عذاب پھر کیوں نہیں آئے بھائی؟ کیوں آئے؟ جعفر صادق جو موجود ہیں 148 ہجری میں صادق آل محمد کی شہادت ہو گئی۔ عذاب پھر کیوں نہیں آیا؟ کیوں آئے؟ موسیٰ کاظم جو حجاب اللہ بن کر موجود ہے، جملے کی سمجھ آئے تو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ سامعین گرامی 183 ہجری میں امام کاظم علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی۔ عذاب پھر کوئی نہیں آیا؟ کیوں آئے؟ امام رضا جو حجاب اللہ بن کر موجود ہے 203 ہجری میں امام رضا کی بھی شہادت ہو گئی۔ عذاب پھر کیوں نہیں؟ ظلم بھی ہو رہے ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن عذاب نہیں آیا۔ کیوں آئے؟ محمد تقی جن کی آج شہادت ہے وہ حجاب اللہ بن کر موجود ہے 220 ہجری میں۔ آج کے دن 29 ذیقعدہ کو امام تقی علیہ السلام کی بھی شہادت ہو گئی۔ عذاب پھر کیوں نہیں آیا؟ کیوں آئے؟ امام علی نقی، میں نے کہا جملے کی سمجھ آئے تو پھر میرا ساتھ دینا۔ امام علی نقی موجود ہیں 254 ہجری میں امام علی نقی کی بھی شہادت ہو گئی۔ عذاب پھر کیوں نہیں آیا؟ کیسے آئے؟ حسن عسکری جو حجاب اللہ بن کر موجود ہیں 207 ہجری میں سرکار عسکری کو بھی زہر مل گئی، میرے 11ویں آقا بھی شہید ہوں گے۔ 260 ہجری سے لے کر آج 1447 ہجری یعنی 1187 سال گزر گئے۔ ملا تجھے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا یوسف زہرام کا کہ جس کے وجود کی وجہ سے تو بچا ہوا ہے، تجھے تو ممنون و مشکور ہونا چاہیے تھا اس بطول کے بیٹے کا جو پردہ غیب اپنے موجود ہے۔ ان 1147 سالوں میں 1187 سالوں میں گناہ بھی حد سے بڑھ چکے ہیں، ظلم بھی حد سے بڑھ چکے ہیں، عذاب پھر کوئی نہیں آیا۔ کیسے آئے؟ امام زمان جو حجاب اللہ بن کر موجود ہے، ملا تجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے بطول کے اس بیٹے کا، ورنہ تیرا انجام تو وہ ہونا تھا جو قوم لوط کا ہوا تھا۔ اپنے وقت کے امام کے ساتھ اپنا ربط پیدا کریں۔ میرے مولا کا ظہور تیری سوچ سے زیادہ قریب ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو حتمی علامات ہیں 10 ہیں۔ امام کے ظہور سے پہلے وہ ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں، لیکن وہ امام میرے منتظر ہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ایک خط لکھا امام کی بارگاہ میں، میرے مولا اتنے مطلوب ہیں، اب تو بہت زیادہ ہو گئے، تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ تو کی مبارک لکھا ہوا خط آیا وقت کے امام کی طرف سے، فرمایا یا اخا مفید، اے میرے بھائی مفید۔ یہ تو لطف ہے نا، ان کا کرم ہے۔ کسی کو منا اہل البیت کہتے ہیں، کسی غیر کو اگر خلوص نظر آئے تو بیٹا کہہ لیتے ہیں، کسی کو بھائی کہہ لیتے ہیں، یہ تو ان کا لطف ہے۔ اے بھائی مفید، میرے ظہور میں 2 چیزیں رکاوٹ ہیں۔ ایک میرے ماننے والوں کی بدعمالیاں، یہ حجاب ہے۔ ظہور میں رکاوٹ کیا ہے؟ ایک بدعمالیاں اور ایک میرے شیعوں کی آپس میں تفریق اور تقسیم۔ لذا جو اس منبر پہ آ کے تجھے تقسیم کرتا ہے، سمجھ لینا یہ اپنی گفتگو سے وقت کے امام کے ظہور میں تاخیر پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ تیرا مخلص نہیں ہے، اور وہ شخص یا تو خود جاہل ہے یا پھر کسی غیر کا ایجنڈا ہے جو بیان یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے عمل میں تقوی لے کر آئیں۔ جو گناہوں سے بچیں گے، ہمارا اور امام کا فاصلہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے ہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ نعرہ حیدری۔